جس کی غیرت پہ حملہ ہوا تھا۔ اس کی اپنی سگی بہن سونیا طیب کے ساتھ بھاگ گئی اور یہ ایسا واقعہ تھا جو اس کے غصے اور غیرت کو للکار دینے کے لیے کافی تھا۔ اسی لیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے گاؤں سے نکلنے والی سڑک پر اس نے مکمل طور پر ناکہ بندی کروا دی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی بہن کو گاؤں سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہر حال میں اسے شام سے پہلے گھر واپس لانے کا عہد کر چکا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہاں پر آ کر وہ دونوں ضرور پکڑے جائیں گے۔ اسے اطلاع یہی ملی تھی کہ تقریباً 6 گھنٹے پہلے ہی وہ گھر سے نکل چکے ہیں، لیکن حقیقت اس کے متضاد تھی، اور سونیا جس نے طیب کی محبت میں یہ قدم اٹھایا، نہ صرف اس کے ساتھ اس گھر سے چلی گئی بلکہ سب سے پہلے اس نے طیب سے نکاح کیا۔ طیب اور ان کے معیار میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اس سب کے باوجود طیب اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور مستقل طور پر ہر آنے والی گاڑی پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے کسی صورت قبول نہیں تھا ہار جانا، اور نہ ہی وہ کبھی سونیا سے اس قسم کی بے وقوفی کی توقع کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا اسے اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ تبھی اسے آنے والی گاڑی میں طیب کے ساتھ ڈری سہمی ہوئی سونیا دکھائی دی اور اس کے دل میں اطمینان اتر آیا۔ اطمینان کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں غصے نے ایک بار پھر کروٹ بدلی اور اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو چکے تھے۔ اطمینان اس بات کا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ غصہ اس کی حرکت پر تھا، جس نے نہ اپنے باپ اور نہ ہی بھائی کی عزت اور محبت کا لحاظ کیا، اور اس گھر کی دہلیز پار کر گئی جس گھر میں اس نے اپنا بچپن گزارا، اور جو گھر اس کی عزت کا محافظ تھا۔ بھائی کو سامنے دیکھتے ہی سونیا کی رنگت مزید اڑ گئی۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت نہیں، اس کے دل میں خوف کو بیان کر دیا تھا، جبکہ اس کے پاس موجود طیب بھی در حقیقت ڈرا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا بازل خان کے اثر و رسوخ کو۔ اگر وہ چاہتا تو یہیں کھڑے کھڑے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، اور سونیا کے ساتھ طیب کو دیکھ کر اس کے شک پر یقین کی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ وہ کسی صورت بھی یہ قبول نہیں کر سکتا تھا کہ وہ معمولی شخص اس کے بہنوئی کے روپ میں اس کے پہلو میں بڑا جمان ہوتا، کیونکہ وہ ان کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے محبت میں ہمیشہ دور اندیشی کا استعمال کیا، لیکن اپنے گھر کی روایات اور شاید دولت کے تکبر نے اسے یہ بھی ماننے پہ مجبور کر دیا کہ محبت صرف اپنے ہم اثر لوگوں سے کی جاتی ہے، نہ کہ ان لوگوں سے جو ہمارے سامنے معمولی حیثیت کے مالک ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ سونیا کی بغاوت پر اسے جی بھر کر نفرت تھی۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے سونیا کو طیب کے پہلو سے گھسیٹتے ہوئے نکال لیا، جبکہ طیب بھی اس کے ساتھ ہی تیزی سے اتر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر اس کے سینے میں لگاتار گولیاں اتار دے، لیکن ارد جس کی غیرت پہ حملہ ہوا تھا، اس کی اپنی سگی بہن سونیا طیب کے ساتھ بھاگ گئی، اور یہ ایسا واقعہ تھا جو اس کے غصے اور غیرت کو للکار دینے کے لیے کافی تھا۔ اسی لیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے گاؤں سے نکلنے والی سڑک پر اس نے مکمل طور پر ناکہ بندی کروا دی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی بہن کو گاؤں سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہر حال میں اسے شام سے پہلے گھر واپس لانے کا عہد کر چکا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہاں پر آ کر وہ دونوں ضرور پکڑے جائیں گے۔ اسے اطلاع یہی ملی تھی کہ تقریباً 6 گھنٹے پہلے ہی وہ گھر سے نکل چکے ہیں، لیکن حقیقت اس کے متضاد تھی، اور سونیا جس نے طیب کی محبت میں یہ قدم اٹھایا، نہ صرف اس کے ساتھ اس گھر سے چلی گئی بلکہ سب سے پہلے اس نے طیب سے نکاح کیا۔ طیب اور ان کے معیار میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اس سب کے باوجود طیب اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور مستقل طور پر ہر آنے والی گاڑی پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے کسی صورت قبول نہیں تھا ہار جانا، اور نہ ہی وہ کبھی سونیا سے اس قسم کی بے وقوفی کی توقع کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا اسے اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ تبھی اسے آنے والی گاڑی میں طیب کے ساتھ ڈری سہمی ہوئی سونیا دکھائی دی اور اس کے دل میں اطمینان اتر آیا۔ اطمینان کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں غصے نے ایک بار پھر کروٹ بدلی اور اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو چکے تھے۔ اطمینان اس بات کا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ غصہ اس کی حرکت پر تھا، جس نے نہ اپنے باپ اور نہ ہی بھائی کی عزت اور محبت کا لحاظ کیا، اور اس گھر کی دہلیز پار کر گئی جس گھر میں اس نے اپنا بچپن گزارا، اور جو گھر اس کی عزت کا محافظ تھا۔ بھائی کو سامنے دیکھتے ہی سونیا کی رنگت مزید اڑ گئی۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت نہیں، اس کے دل میں خوف کو بیان کر دیا تھا،
जबकि उसके पास मौजूद तैयब भी दर हकीकत डरा हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था बाज़िल खान के असर और रसूख को। अगर वो चाहता तो यहीं खड़े खड़े उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता। और सोनिया के साथ तैयब को देखकर उसके शक पर यकीन की मोहर जब्त हो चुकी थी। वो किसी सूरत भी यह कबूल नहीं कर सकता था कि वो मामूली शख्स उसके बहनोई के रूप में उसके पहलू में बड़ा जमान होता, क्योंकि वो उनकी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने मोहब्बत में हमेशा दूर अंदेशी का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने घर की रिवायात और शायद दौलत के तकब्बुर ने उसे ये भी मानने पे मजबूर कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ अपने हम असर लोगों से की जाती है, ना कि उन लोगों से जो हमारे सामने मामूली हैसियत के मालिक हों। और यही वजह थी कि सोनिया की बगावत पर उसे जी भर कर नफरत थी। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने सोनिया को तैयब के पहलू से घसीटते हुए निकाल लिया, जबकि तैयब भी उसके साथ ही तेजी से उतर आया। उसका दिल चाहा कि वो उसी वक्त उस शख्स को गिरबान से पकड़कर उसके सीने में लगातार गोलियां उतार दे, लेकिन इर्द जिसकी गैरत पे हमला हुआ था, उसकी अपनी सगी बहन सोनिया तैयब के साथ भाग गई। और ये ऐसा वाकया था जो उसके गुस्से और गैरत को ललकार देने के लिए काफ़ी था। सो इसीलिए अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए गांव से निकलने वाली सड़क पर उसने मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करवा दी। वो किसी भी सूरत अपनी बहन को गांव से जाता हुआ नहीं देख सकता था। वो हर हाल में उसे शाम से पहले घर वापस लाने का अहद कर चुका था। यह मगरिब का वक्त था। उसे यकीन था कि यहाँ पर आकर वो दोनों ज़रूर पकड़े जाएंगे। उसे इत्ला यही मिली थी कि तकरीबन 6 घंटे पहले ही वो घर से निकल चुके हैं, लेकिन हकीकत इसके मुतजाद थी। और सोनिया जिसने तैयब की मोहब्बत में यह कदम उठाया, ना सिर्फ उसके साथ इस घर से चली गई, बल्कि सबसे पहले उसने तैयब से निकाह किया। तैयब और उनके मयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन इस सब के बावजूद तैयब उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और मुस्तकिल तौर पर हर आने वाली गाड़ी पे नज़र रखे हुए था। उसे किसी सूरत कबूल नहीं था हार जाना, और ना ही वो कभी सोनिया से इस किस्म की बेवकूफ़ी की तवक्को कर सकता था। लेकिन उसने जो कुछ किया उसे इसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। तभी उसे आने वाली गाड़ी में तैयब के साथ डरी सहमी हुई सोनिया दिखाई दी और उसके दिल में इत्मीनान उतर आया। इत्मीनान के साथ साथ उसके दिल में गुस्से ने एक बार फिर करवट बदली और उसके चेहरे के तासुरात मज़ीद सख्त हो चुके थे। इत्मीनान इस बात का था कि वो उसे ढूंढ लेने में कामयाब हो गया, जबकि गुस्सा उसकी हरकत पर था, जिसने ना अपने बाप और ना ही भाई की इज्जत और मोहब्बत का लिहाज किया और उस घर की दहलीज पार कर गई जिस घर में उसने अपना बचपन गुजारा, और जो घर उसकी इज्जत का मुहाफिज था। भाई को सामने देखते ही सोनिया की रंगत मजीद उड़ गई। उसके चेहरे की जर्द रंगत नहीं, उसके दिल में खौफ को बयान कर दिया था, जबकि उसके पास मौजूद तैयब भी दर हकीकत डरा हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था बाज़िल खान के असर और रसूख को। अगर वो चाहता तो यहीं खड़े खड़े उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता। और सोनिया के साथ तैयब को देखकर उसके शक पर यकीन की मोहर जब्त हो चुकी थी। वो किसी सूरत भी यह कबूल नहीं कर सकता था कि वो मामूली शख्स उसके बहनोई के रूप में उसके पहलू में बड़ा जमान होता, क्योंकि वो उनकी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने मोहब्बत में हमेशा दूर अंदेशी का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने घर की रिवायात और शायद दौलत के तकब्बुर ने उसे ये भी मानने पे मजबूर कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ अपने हम असर लोगों से की जाती है, ना कि उन लोगों से जो हमारे सामने मामूली हैसियत के मालिक हों। और यही वजह थी कि सोनिया की बगावत पर उसे जी भर कर नफरत थी। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने सोनिया को तैयब के पहलू से घसीटते हुए निकाल लिया, जबकि तैयब भी उसके साथ ही तेजी से उतर आया। उसका दिल चाहा कि वो उसी वक्त उस शख्स को गिरबान से पकड़कर उसके सीने में लगातार गोलियां उतार दे, लेकिन इर्द में उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देने का रवादार था। भाई, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, तैयब से मेरा निकाह हो चुका है, मुझे जाने दें। ये ऐसे अल्फाज थे जो जहर की तरह उसकी समातों में उंडेल दिए गए। उसे ये यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी निकाह भी कर सकती है। उसे जहर भरी नज़रों से देखते हुए घसीटते हुए लाकर उसने अपनी गाड़ी में बिठा दिया, जबकि अपने गार्ड्स को उसने तैयब की तरफ इशारा कर दिया, जिसका मतलब था कि उसे पकड़कर हवेली लाया जाए। उस वक्त गाड़ियों का रुख हवेली की जानिब था, जबकि सोनिया मुसलसल मिन्नत समाजत कर रही थी। वो यही कहती थी कि उसे जाने दिया जाए। वो तैयब से मोहब्बत करती है और तैयब के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बाज़िल खान को अपनी बहन पर जी भर कर हैरत हुई, जिसने निकाह कर लिया।
لیکن جو حرکت وہ کر چکی تھی اسے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ جس لڑکی نے اپنے بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا، اسے نکاح کرتے ہوئے بھی کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اور اس لڑکے کو یہی مار کر دفن کر دوں، اس نے چنگاڑتے ہوئے کہا، اور اس کی چنگاڑ سن کر وہ بری طرح سہم گئی۔ بازل خان کی زبان سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اگر وہ ایک بار کسی چیز کا ارادہ کرتا تو وہ اسے اور طیب کو مار کر زیر زمین دفن کر دینے میں ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس عمل پر کوئی بھی اس کے مد مقابل کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، کیونکہ طیب کی حیثیت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اپنے بھائی کے غصے کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خود کو اس نے مقدر کے حوالے کر دیا۔ اب جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا دیکھا جاتا۔ فی الوقت اسے اس بات کا سکون تھا کہ اس نے طیب کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے اسے جائز طریقے سے اپنا لیا ہے۔ اس نے اپنی محبت کو ایک نام دے دیا ہے۔ اگر وہ ماری بھی جائے تو وہ اپنی محبت سے منسوب ہوگی، اس شخص سے جس سے وہ دل کی گہرائیوں سے عشق کرتی ہے۔ مردان خانے میں ہی جرگے کو بلایا گیا، جس میں گاؤں کے چند معززین کے ساتھ ساتھ طیب کے والدین بھی تھے، جو مسلسل منت سماجت کرتے ہوئے بازل خان سے اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی طلب کر رہے تھے۔ خان سائیں، میرے بیٹے کو بخش دیں، میں جانتا ہوں یہ نادان ہے، اور ان دونوں نے… اس سے پہلے کہ وہ روتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا، بازل خان نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ دونوں کا نام بھی مت لینا۔ تمہارے بیٹے نے صرف اور صرف میری بہن کو برگلایا اور اسے جائیداد کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں اس کے گندے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سونیا کا مکمل دفاع کرتے ہوئے اس نے سارا ملبہ طیب پہ گرا دیا، جبکہ سامنے روتا ہوا نواز اسے غصے میں دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ بازل خان کے ساتھ ساتھ اس کے چچا اور تایا زاد بھی موجود تھے، جبکہ طیب کے والدین کے علاوہ گاؤں کے چند معززین تھے۔ اتنے لوگوں میں سے سونیا کی وجہ سے بے پناہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ بابا سائیں کی وفات کے بعد اسے سونیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، لیکن پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ لیکن آج سونیا نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے بے پناہ شرمندہ تھا، اتنا کہ اگر اسے زمین جگہ دیتی تو وہ زیر زمین دفن ہو جاتا، لیکن اتنے لوگوں کا سامنا نہ کرتا۔ وہ جو آج تک لوگوں کے درمیان معاملات کو سلجھاتا آیا تھا، آج اپنی بہن کا معاملہ لوگوں کے درمیان پیش کر رہا تھا، جبکہ وہاں بیٹھے ہوئے معززین اور طیب کے والد کو اندر ہی اندر اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ سونیا کی اجازت کے بغیر کبھی بھی طیب اسے نہیں ورگلا سکتا۔ اگر اس بات میں طیب قصوروار تھا تو اتنی ہی قصوروار سونیا بھی تھی، لیکن اس کے سامنے بولنے کی اوقات کسی کی بھی نہیں تھی۔ اپنی جگہ ہر شخص بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ کسی بھی عورت کی مرضی کی بنا پر کوئی بھی مرد اسے بہکانے